عروج فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. اس کو الگ کر کے نابود دشمنی کے لیے تیار ہو جاؤ. یہاں سے کوئی نہیں بتا سکتا ہمیں. میں ہاتھ ہاتھ میں بیٹھوں وہ دشمن کی طرف بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے بابا. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم کے سبھی کون کہاں جا سکتے. نابود ہو گیا. ایک بھی مسلمان بچنے نہ پائے.
Sultan Muhittin mi geldi? Mevdut. Baybara! Canım kurban. Yatacağım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Arkadaşlar.
تو یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی کیس نمبر 56۔ مکمل تجزیہ جانے سے پہلے ہمیں کمنٹ کر کے آگاہ کریں کہ صلاح الدین ایوبی کس جگہ پیدا ہوئے، شام میں یا پھر کونیا میں۔ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ صلاح الدین ایوبی کے ریویوز آپ تک پہنچتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی اس قسط کے حوالے سے۔ اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ چند خفیہ تنظیم کے لوگ، یعنی ہم جنہیں سفید داڑھی والے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں پر شیخ عمر ملا صلاح الدین ایوبی کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ان کی انفارمیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ قدس کے فاتح کو اس طریقے سے تیار کر رہے تھے کہ جب وہ قدس کی فتح کے لیے نکلے تو پورا عالم اسلام ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ صلاح الدین ایوبی کو پہلے سلام پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں دکھایا جاتا ہے کچھ کا تعلق ہندوستان سے ہوتا ہے، کچھ کونیا سے، کچھ بغداد سے، اور کچھ کا تعلق ترکستان کے دور دراز کے علاقوں سے تھا۔ یہ لوگ صلاح الدین ایوبی کو سلام پیش کرنے کے بعد معاملات کی طرف بات کرتے ہیں۔ اتنے میں صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھی ابراہیم بے کو ساتھ لے جانے کے لیے عزیز بے کو کہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے لے جائیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے، ان پر کافی ظلم تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھی دمیر جن کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ افسردہ تھے۔ اس کے بعد عزیز بے یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ عرفالی اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ ہوتے ہیں، اور شیخ کے ساتھ صلاح الدین ایوبی اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ شیخ بتاتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی یہ لوگ تمہاری فتح کے منتظر ہیں، کب عالم اسلام کا پرچم قدس میں لہرایا جائے گا، پورا عالم اسلام اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ان کے جاسوسوں کے مطابق صلاح الدین ایوبی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص ابراہیم جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا تھا، یہ خفیہ تنظیم کا آدمی ہے۔ یہ شخص اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ ایک یہودی ایجنٹ ہے جو یہاں پر یہودیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ یہاں پر صلیبیوں کا ساتھ دینے یا ہمارا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہاں پر ہمارے ساتھ صلیبیوں کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ ایک مالدار یہودی آدمی ہے جس نے اپنے پیسے سے کئی سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج تشکیل دی۔ یہ شخص ان سرزمینوں پر ہمارا اور عیسائیوں کا خاتمہ کر کے یہاں پر یہودی ریاست بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ اب جب صلاح الدین ایوبی کو یہ سب بتایا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک صندوق کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے۔ وہ صندوق جو سلیمان علیہ السلام کے دور کا صندوق تھا۔ اس صندوق کو صندوق سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ میں صندوق کی بے حد اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن آپ کو پھر کسی ویڈیو میں دیں گے۔ ابھی بات کرتے ہیں صندوق سکینہ، جس کا استعمال کر کے یہ یہودیوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اور یہاں پر عیسائیوں اور مسلمانوں کو نکال کر قدس سے لے کے شام تک اور مصر کے علاقوں تک یہ اپنی یہودی ریاست کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو آپس میں الجھا کر اپنے مفاد حاصل کر رہا تھا۔ عیسائیوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے اپنے پوشیدہ مقاصد سب سے چھپا رکھے تھے۔ یہ صندوق کا استعمال کر کے ایک ایسی ریاست کے خواب دیکھ رہا تھا جو ان زمینوں میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے موت ثابت ہوتی۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے قدس عیسائیوں کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مسلمانوں کے لیے یہ علاقہ ہمیشہ سے نہایت اہم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں قومیں آپس میں اس کے لیے لڑتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کی قوم یہودی جو سلیمان علیہ السلام کے دور کی مناسبت کی وجہ سے اس شہر کو مقدس سمجھتی ہے۔ ویورز، یہاں پر آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی۔ اسی قوم نے بعد میں داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف خبر بھیجی کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کرے۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ کام پورا نہیں ہو سکا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ کام پورا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ قدس کو یہ سلیمان علیہ السلام کی مناسبت سے اپنے لیے نہایت اہم سمجھتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے مکمل تفصیلی ویڈیو آپ کے ساتھ جلد شیئر کی جائے گی، لیکن ابھی بات کرتے ہیں سیریز کے حوالے سے۔ اب چونکہ ابراہیم کی یہ سارے ارادے ہیں یہاں پر یہودی ریاست بنائے اور اس کے بعد یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرے، اور ناظرین، ابراہیم وہ واحد شخص نہیں تھا جس نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ایسا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ہمیشہ سے لوگوں کو ناکامی ہوئی ہے اور آگے چل کر بھی یہ لوگ ناکام ہی رہیں گے۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ابراہیم جس نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر یہ سارا معاملہ ترتیب دیا تھا، ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں وہ ناکام ہو جاتا ہے، دوسری جانب گریگور جو صلاح الدین ایوبی کے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، اسے بھی وہاں پر امیر میدود نے بھگا دیا۔ اب گریگور بھی خالی ہاتھ گیا اور ابراہیم بھی۔ یہ خبریں یا ملکہ وکٹوریہ کے لیے زہر بننے والی تھی۔ گریگور نے چونکہ قبیلے کا چاروں طرف سے بہترین طریقے سے محاصرہ کر رکھا تھا، لیکن امیر میدود کی واپسی نے اسے یہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ امیر میدود جیسی قبیلے کی جانب بڑھے، گریگور کو یہاں سے جانا پڑا، جبکہ دوسری جانب ابراہیم کو جب صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں شکست ہوئی تو پھر وہ خوف کی طرح ڈری ہوئی بلی بن کر یہاں سے فرار ہو گیا، جبکہ اس کے صلیبی سپاہی صلاح الدین ایوبی کا پیچھا کرنے لگے، مگر یہ لوگ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اسے کے خواب دیکھ رہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ اب جب صلاح الدین ایوبی کو یہ سب بتایا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک صندوق کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے۔ وہ صندوق جو سلیمان علیہ السلام کے دور کا صندوق تھا۔ اس صندوق کو صندوق سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ میں صندوق کی بے حد اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن آپ کو پھر کسی ویڈیو میں دیں گے۔ ابھی بات کرتے ہیں صندوق سکینہ، جس کا استعمال کر کے یہ یہودیوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اور یہاں پر عیسائیوں اور مسلمانوں کو نکال کر قدس سے لے کے شام تک اور مصر کے علاقوں تک یہ اپنی یہودی ریاست کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو آپس میں الجھا کر اپنے مفاد حاصل کر رہا تھا۔ عیسائیوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے اپنے پوشیدہ مقاصد سب سے چھپا رکھے تھے۔ یہ صندوق کا استعمال کر کے ایک ایسی ریاست کے خواب دیکھ رہا تھا جو ان زمینوں میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے موت ثابت ہوتی۔
اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے قدس عیسائیوں کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مسلمانوں کے لیے یہ علاقہ ہمیشہ سے نہایت اہم رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ دونوں قومیں آپس